الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رشوت کے دینی اور دنیاوی نقصانات آج جس طرح پورے ملک یا پوری دنیا میں ہر جگہ رشوت کا بازار خرم ہے، اسی کے متعلقہ چند چیزیں ہیں کہ رشوت خور شیطان ہے، کیونکہ رشوت خور اپنے آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر تو نے رشوت نہ لی تو فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے گا۔ شیطان کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اسی طرح رشوت خور، زانی، بدکار دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی رشوت لینے والا اور زنا کرنے والا یہ دونوں ایک مقام پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ زانی کے پیش نظر صرف پیسے کی حرص، لالچ ہوتی ہے، اپنے جان اور جسم اور ملک اور قوم کے نقصان کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح رشوت خور کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، پیسے کی خاطر نہ اس کو جان کی پرواہ ہوتی ہے نہ عزت کی۔ اسی طرح رشوت خور اور کتے کی عادت ملتی جلتی ہیں، کیونکہ کتے میں حرص اور لالچ کا مادہ انتہائی درجے کا موجود ہے، اور وہ راستے سے گزرتا ہے تو بار بار زمین کو سونگھتا ہے، کوئی چیز کھانے کو ملے، بلکہ ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، جو علامت ہے اس کے حریص ہونے کی۔ اسی طرح رشوت خور بھی لالچ اور حرص میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اسی طرح رشوت خور جہنم کا ایندھن ہے، جیسے حدیث میں ہر وہ گوشت جسم جو سخت حرام سے بنا ہو وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ پوچھا گیا کہ سخت کیا ہے؟ فرمایا رشوت۔ اور اسی طرح رشوت خور دنیا میں رسوا ہے، رشوت خور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، رشوت خور ان صفات کا حامل ہے جو یہودیوں، کافروں اور منافقوں میں سے کے ساتھ خاص ہیں۔ رشوت خور پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ رشوت خور قیامت میدان محشر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا، کیونکہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں اس کی شفاعت کیوں کر فرمائیں گے۔ اسی طرح رشوت خور بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے، رشوت خور قوم کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرتا ہے، رشوت خور عدل اور انصاف کے نظام کو درم برم کرتا ہے، رشوت خور اپنے نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے، رشوت کی جو رسیا قوم پر روب ڈال دیا جاتا ہے، رشوت خور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، رشوت خور پر خوف کے سائے مسلط رہتے ہیں، رشوت خور خود اپنے عمل سے مطمئن نہیں ہوتا، رشوت خور فضول خرچ بن جاتا ہے، کیونکہ پیسے کی تو آمدنی آمد ہے، اور وہ فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح رشوت خور اپنے عمل کے جواز کے لیے شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ وساوس میں شیطان اس کو تباہی کے اندھیرے سے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح رشوت خور کے مال میں برکت نہیں ہوتی، رشوت خور اپنی رشوت کے جواز پر ہیلے تراشتا ہے اور تعویلیں ڈھونڈتا ہے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ دھوکھا اور فریب ہے۔ رشوت خور کے بیوی بچے، اولاد، اس کے ماتحت افراد سب نافرمان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رشوت دیے بغیر کام نہ، تو یہاں سوال اٹھتا ہے اگر رشوت دیے بغیر کام نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی شخص کی حق تلفی ہو رہی ہو اور بغیر رشوت دیے اس کا جو ہے اس کو وہ جگہ حاصل، وہ جاب حاصل نہ ہو رہی ہو یا وہ عہدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، اس کی خاطر اگر کوئی رشوت دے تو اور کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جو کسی پر ظلم ہو رہا ہو، رشوت کے بغیر اس کا دور کر کا ممکن ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں رشوت دینے والے کے لیے افضل تو یہ ہے کہ ویسے اس سے کام لے لے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دور کرنے اور حق کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور بالآخر مجبور ہو کر رشوت دینی پڑ جائے تو پھر اس صورت میں اصل گناہ رشوت لینے والے کو ہوگا، لیکن رشوت دینے والا بھی بالکل ہی بری ذمہ نہیں سمجھا جائے گا، گناہ اس کو بھی ہوگا، مگر چونکہ یہ گناہ مجبوری کا گناہ ہے اس لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر باز پرس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے جو لوگ اس برے فعل میں شامل ہیں یا جو لگے ہوئے ہیں اس کام میں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔